آج میں آپ کو 1400 سال پیچھے مدینہ کی ان گلیوں میں لے کے جاؤں گا جہاں ہمارے خالق، ہمارے کریٹر کے آخری پیارے رسول نے اپنی زندگی بتائی۔ آج ہم لوگ منٹ بائی منٹ 24 گھنٹے اس شخص کے ساتھ گزاریں گے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو صحیح حدیث کے پنوں میں محفوظ ہے، ہر ایک لفظ اوتھینٹک ہے کہ حضور کیسے رمضان گزارتے تھے۔ رات کے وقت جب پوری دنیا گہری نیند کے آغوش میں ہوتی ہے اور شاید آپ بھی اس وقت خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی پل مدینہ کی ایک چھوٹی سی کوٹھی میں انقلاب شروع ہوتا ہے، ایک ریولیوشن شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ اٹھتے ہیں بنا کسی الارم سسٹم کے، بلکہ ایک ایسی بایولوجیکل کلاک تھی جو صرف اللہ کی محبت پر سیٹ تھی۔ سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اپنی دائیں اور یعنی رائٹ کروٹ سے اٹھتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے، اور پھر وہ دعا جو موت اور زندگی کے فلسفے کو سمیٹ لیتی تھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیند کو موت سمجھو اور جاگنے کو دوبارہ زندگی۔ پھر وضو ہوتا اور کائنات کا سب سے حسین منظر شروع ہوتا یعنی تہجد۔ مگر رکیے، تہجد کا مطلب کیا؟ یہ ہماری طرح 2-4 منٹ کی رسمی فارمل نماز نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ کی یہ بات آپ کی ہوش اڑا دے گی۔ میں نے ایک رات نبی کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے ایک رکعت میں سورہ البقرہ شروع کی، میں نے سوچا کہ 100 آیت پر رکوع ہوگا، لیکن نہیں، پھر سورہ النساء، سورہ عمران۔ غور کیجئے، ٹوٹل 662 آیت صرف ایک رکعت میں۔ یہ لگ بھگ 3 سے 4 گھنٹے کی تلاوت ہے، ایک ایسی تلاوت جہاں قرآن صرف زبان سے نہیں روح سے نکلتا ہے۔ جب رحمت کی آیت آتی تو اللہ سے جھوم کر مانگتے، اور جب عذاب کا ذکر آتا تو کانپ کر پناہ مانگتے۔ حضور جب قرآن اور نماز پڑھتے تھے تو وہ ایکچولی اپنے رب سے گفتگو اور کمیونیکیشن کرتے تھے، اور یہی وہ راز ہے جو آج ہم کھو چکے ہیں۔ میں نے اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں صحابہ کی ایک پکار پر آسمان ہل جاتے تھے۔ اس میں نے نماز کی اصلی مطلب اور کنورسیشن یعنی کمیونیکیشن کا وہ طریقہ سمجھایا جو ہماری مصیبتوں کا حل ہے، جو آج ہم بھول چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کے بعد وہ لازمی دیکھیں، کیونکہ وہی ایک مسنگ لنک ہے جو آپ کی نماز، آپ کی عبادت کو ایک میکینیکل سے اسپریچول بنا دے گا۔ واپس مدینہ کے اس کوٹھی کے اندر چلے تو سوچئے اتنی دیر کھڑے رہنے پر جسم پر کیا اثر پڑتا ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کے مبارک پیروں میں سوجن یعنی سویلنگ آ جاتی، یہاں تک کہ کریکس، دراڑیں پڑ جاتی۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر چکے ہیں، آپ تو پاک ہیں، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں رکیے اور غور کیجیے۔ ہم عبادت تب کرتے ہیں جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، مگر رسول اللہ عبادت اس لیے کرتے تھے کیونکہ انہیں مل چکا تھا۔ یہ ہے عشق کی انتہا، جہاں تکلیف میں بھی مزہ آتا ہے کیونکہ محبوب راضی ہے۔ اب ذرا سائنس کا انالیسس کیجئے۔ ماڈرن نیورو سائنس کہتی ہے کہ رات 2 سے 4 بجے کے بیچ برین کا پری فرنٹل کارٹیکس یعنی فیصلہ لینے والا حصہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس وقت میلاٹونن ہارمون آپ کی پیک پر ہوتا ہے، جو آپ کی مینٹل کلیئرٹی اور ڈیپ فوکس کے لیے ایک آکسیجن کی طرح ہے۔ ایک ایرانین اسٹڈی میں یہ تک پروو ہوا ہے کہ جو لوگ رات کے اس حصے میں اٹھ کر اسپریچول کنیکشن بناتے ہیں، ان کا سرکیڈین ریدم یعنی بایولوجیکل کلاک اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ دن بھر ہر اسٹریس سے آزاد رہتے ہیں۔ لیکن ان سب سے بڑی بات وہ بلاوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی یعنی لاسٹ تھرڈ میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آپ کو پکارتا ہے، ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کر لوں؟ ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں بخش دوں؟ سوچئے، کائنات کے مالک آپ کو نام لے کر پکار رہے ہیں اور ہم سنوز کا بٹن دبا کر اس خالق کائنات کو ویٹ کروا رہے ہیں۔ مشکل اٹھنا نہیں ہے، مشکل تو پرائرٹی سیٹ کرنا ہے۔ تہجد کی وہ نورانی گفتگو ختم ہوئی، اب وقت ہے شہور کا۔ آپ شاید مسکرا کر سوچیں گے، بھائی شہری تو ہم بھی کرتے ہیں۔ ہاں کرتے تو ہیں، مگر کیسے؟ ہمارا سین یہ ہے کہ الارم بجتا ہے یا ہماری امی یا بیویاں اٹھاتی ہے، پھر نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بھاگ کر دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، پراٹھے، سالن، جوس، چائے سب کچھ لپیٹتے ہیں، اور پھر واپس بستر پر ڈھیر ہو جاتے ہیں یا گھر میں فجر پڑھ لیتے ہیں تاکہ امی یا بیوی یا ابو کچھ کہے نہیں۔ اب ذرا رسول اللہ کا سین دیکھیے۔ سب سے پہلے ٹائمنگ پر غور کیجیے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کے ساتھ سحور کیا۔ پوچھا گیا اذان اور سحور کے بیچ کتنا وقت تھا؟ انہوں نے کہا صرف 50 آیت پڑھنے جتنا۔ اگر اندازہ لگائیں تو 10 سے 15 منٹ، بالکل آخری وقت۔ کیوں؟ تاکہ جسم پر فوڈ کوما یعنی اوور لوڈ نہ ہو، تاکہ فجر کی نماز میں فوکس ملے، سکون سے اور خشوع ملے، نہ کہ پیٹ کا بھاری پن کا بوجھ۔ اور دسترخوان پر کیا ہوتا تھا؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا مومن کا بہترین سحور خضور ہے، بس کچھ کھجور اور تھوڑا پانی۔ کتنا سمپل ہے لیکن کتنا برکت ہوگا وہ سوچئے۔ ہمارا بفیٹ ہمیں سست بناتا ہے، مگر ان کا یہ لائٹ کھانا انہیں پورا دن ایکٹیو رکھتا ہے، اور ہم تو پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں۔ اب سمجھے اس بات کو کہ سحور کا مقصد انرجی لینا ہے، بوجھ اٹھانا نہیں ہے۔ یہاں ایک گہری چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ جب آپ پیٹ کو لمٹ کرتے ہیں تو آپ کی روح انلمٹ ہو جاتی ہے۔ حضور نے 3 کھجور کھا کر پوری دنیا بدل دی تھی، اور ہم پورا دن بفیٹ کھا کر پیٹ بھر کر صرف صوفہ بدلتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے یا صرف کھانے کے لیے زندہ رہنا ہے۔
اب اذان کی گونج مدینہ کی ہواؤں میں گھلتی ہے۔ حضور گھر میں فجر کی 2 ہلکی سنتیں پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ان 2 رکعتوں کا اتنا اہتمام، اتنا کیئر کرتے تھے کہ کسی اور نفل نماز کا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا فجر کی 2 رکعت دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ غور کیجئے، جس دنیا کے لیے ہم مرتے ہیں، اپنی نیند اور اپنی سکون کو قربان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے نزدیک اس پوری دنیا کی قیمت فجر کی 2 رکعت سے بھی کم ہے۔ پھر وہ مسجد جاتے، جماعت کو نماز پڑھاتے، مگر کھیل یہیں ختم نہیں ہوتا۔ فجر کے بعد وہ گولڈن آور شروع ہوتا ہے۔ ہمارا سین یہ ہے کہ ہم فجر پڑھتے ہی بستر کی طرف بھاگتے ہیں، مگر رسول اللہ سورج نکلنے تک اپنی جگہ بیٹھے رہتے۔ یہ وہ وقت ہوتا جب وہ تسبیح پڑھتے، قرآن کی تلاوت ہوتی اور صحابہ کے ساتھ خوابوں کی تعبیر ہوتی۔ میرے نزدیک یہ وہ لمبا ہے جو شیطان سویا ہوتا اور دنیا بھی خاموش ہوتی ہے۔ اور سنیے وہ پرائز جو ہم روز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو فجر کی نماز با جماعت پڑھے، پھر سورج نکلنے تک ذکر کرے اور 2 رکعت اشراق پڑھے، اسے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج پر جاتے ہیں، مگر اللہ نے آپ کے گھر کے پاس والی مسجد میں روزانہ ایک حج کا راستہ کھول کر رکھا ہے۔ لیکن ہمیں بہانے سے فرصت ملے تو نا۔ اب ذرا گھر کا سین دیکھیں۔ جب پوچھا گیا کہ نبی گھر میں کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ کا جواب ہماری ایگو، ہمارے انا پر ایک تھپڑ ہے۔ انہوں نے کہا حضور اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے، کپڑے سلتے، جوتے ٹھیک کرتے اور بکری بھی دھوتے۔ وہ ہستی جس کے قدموں میں کیسر و کسرا کا تاج جھکنے والا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے ٹھیک کر رہے ہیں، اور ہم ایک روزہ رکھ کر اپنے گھر والوں پر احسان جتاتے ہیں کہ بیوی چائے لائے، فلاں آدمی چوپ رہے، فلاں کام کرنے دو، تنگ نہ کرو، میں نے روزہ رکھا ہے۔ یاد رکھیے جو اپنے گھر والوں کی خدمتگار نہیں ہو سکتا وہ دنیا کے لیے ایک لیڈر کیسے بنے گا؟ اصلی مرد وہ نہیں جو حکم چلائے، اصلی مرد وہ ہے جو گھر والوں کا ہاتھ بٹائے۔ اب دن چڑھ چکا ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، پیاس حلق میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگی۔ ہمارا سین تو یہ ہے کہ اے سی آن ہے، ہم صوفہ پر ڈھیر ہیں اور انسٹا اسکرول کرتے ہیں اور آنے جانے والے کو وارننگ دیتے ہیں کہ بھائی روزہ لگ رہا ہے، مجھ سے دور رہو۔ اب ذرا رسول اللہ کا منظر دیکھیے، گرمی وہی ہے، پیاس وہی ہے، مگر وہ دنیا سے کٹ آف ہو کر نہیں بیٹھتے تھے۔ وہ لوگوں کی مشکلات سنتے تھے، قاضی بن کر فیصلے کرتے تھے اور لوگوں کو دین سکھاتے تھے۔ اور اس بھاری دوپہر میں وہ ایک کام ضرور کرتے تھے، قیل اللہ، صرف 20-30 منٹ کا ایک چھوٹا سا پاور نیپ۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ یہ آرام عیش کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ رات کی عبادت کے لیے تھا، جسم کو دوبارہ تیار کرنا تھا۔ سائنس آج اس پر مہر لگاتی ہے۔ نیورو سائنس کہتی ہے کہ صرف 20 منٹ کے نیپ سے آپ کے پریفرنٹل کارٹیکس کا ریسیٹ ہو جانا، آپ کا دماغ نیا ہو جاتا ہے، ڈیسیژن میکنگ بہتر ہو جاتی ہے اور تھکی ہوئی میموری فریش ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کا ہر ایک عمل بایولوجیکلی پرفیکٹ تھا، مگر اب آتا ہے مین، صبر کا ریئل ٹیسٹ۔ ہم روزے کو غصے کا لائسنس سمجھتے ہیں، مگر نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ ہو تو بد زبانی نہ کرے، شور نہ مچائے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑنے کی کوشش کرے تو اسے پلٹ کر صرف ایک بات کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہاں رکیے اور اس کی گہرائی سمجھے، روزہ ڈھال ہے، تلوار نہیں ہے۔ ڈاکٹر اشرار فرماتے ہیں یہ اللہ کا ٹریننگ کیمپ ہے۔ اللہ آپ کو بھوکا رکھ کر یہ سکھا رہا ہے کہ جب تم حلال پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو حرام غصے کو، بد زبانی کو کیسے ہاتھ لگا سکتے ہو؟ ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ فاسٹنگ ہمارے آربیٹو فرنٹل کارٹیکس یعنی امپلس کنٹرول ایریا کو ایکٹیو کرتا ہے، مطلب روزہ آپ کو غصے پر قابو رکھنا سکھاتا ہے۔ عصر کی نماز ہو چکی ہے، سورج ڈھلنے کو اور ہر گزرتا منٹ افطار کی قربت کا احساس دلا رہا ہے، مگر اس وقت حضور کی سخاوت یعنی چیریٹی، جنرسٹی ایک الگ ایکسٹریم لیول پر ہوتی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور دنیا کے سب سے سخی انسان تھے، مگر رمضان میں جب جبریل کے ساتھ قرآن کا دورہ ہوتا تو آپ کی سخاوت تیز والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ غور کیجیے اس لفظ پر، تیز والی ہوا۔ ہوا جب چلتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون امیر ہے کون غریب، وہ ہر گھر میں داخل ہوتی ہے۔ نبی کی سخاوت، جنرسٹی بھی ایسی ہی تھی، وہ رکتی نہیں تھی، وہ بس دیتی چلی جاتی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب کسی نے آپ سے مانگا تو آپ نے 2 پہاڑوں کے بیچ چلنے والی ساری کی ساری بکریاں اسے دے دی۔ اب افطار سے ٹھیک پہلے کا وقت، رسول اللہ نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزے دار ہے، جب تک وہ افطار نہ کر لے کائنات کا مالک گارنٹی دے رہا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں سن رہا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور فرشتے آپ کے نام لکھ رہے ہیں، مگر افسوس ہمارا یہ گولڈن ٹائم موبائل کے نوٹیفیکیشن چیک کرنے میں اور یہ دیکھنے میں چلا جاتا ہے کہ کتنا ٹائم باقی اذان ہونے میں۔ نبی اس وقت خاموشی اور خوشی سے دعا کرتے تھے اور ہم فروٹ چیٹ کے بول میں چمچ چلا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے جس افطار کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ صرف پیٹ کی بھوک مٹائے گی، مگر یہ دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ فیصلہ تو آپ کا ہے کہ آپ کو صرف کھانا چاہیے، اپنا خدا چاہیے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، سورج ڈوبتا ہے، کائنات میں ایک عجیب سا سکون اترتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے، 1 سیکنڈ کا ڈیلے نہیں۔ یہ پریسیزن، وقت کی پابندی اللہ کو محبوب ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی تازہ کھجور سے افطار کرتے ہیں، اگر وہ بھی نہ ہوتی تو سوکھی کھجور، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو صرف پانی کی کچھ گھونٹ، بس اتنا سا۔ ابن قیم اس کی حکمت سمجھاتے ہیں کہ کھجور کا نیچرل شوگر لیول لیور کو انسٹنٹلی انرجی دیتا ہے بنا آپ کے ڈائجسٹو سسٹم پر لوڈ ڈالے۔ یہ اللہ کی ڈیزائن کی ہوئی بایولوجیکل انجینئرنگ ہے کہ 14 گھنٹے خالی رہنے والے جسم کو پہلے لائٹ چیزیں سے جگایا جائے، اور پھر افطار کی وہ دعا، ذهب الظمأ، پیاس ختم ہو گئی، وابتلت العروق،
اور رگیں تر ہو گئی. وَسَبْتَ الْأَجْرُ اور اجر یعنی ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اب ذرا اپنے دسترخوان پر نظر ڈالیے. سموسے، پکوڑے، بریانی، حلیم، جلیبی سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہم افطار نہیں کرتے، ہم پورے دن کی بھوک کا بدلہ لیتے ہیں. رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے. لیکن سوچئے جب جسم اتنا بھر جائے تو روح کے لیے جگہ کہاں بچتی ہے؟ ہم اس بھری ہوئی دسترخوان پر اپنے نفس کی جشن تو منا لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہی محلے کے گھر کے وہ یتیم غریب بچہ جو اپنی ماں کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اپنی ہر ضد، اپنی ہر خواہش کا گلا گھونٹ دیتا ہے، وہ بچہ جو افطار کے وقت دسترخوان پر رکھی ہوئی اس خالی پلیٹ کو دیکھتا ہے اور پھر اپنی ماں کی خاموش آنکھوں میں جھانک کر اپنے اندر کے معصوم بچے کو مار دیتا ہے اور صرف پانی کا ایک گھونٹ پی کر اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کر لیتا ہے. سوچئے اس باپ کے بارے میں جو پورے دن دھوپ میں اس لیے جلتا ہے شاید آج بچوں کے لیے کچھ پھل لے جا سکوں، لیکن وہ موڑ پر کھڑا سورج ڈوبنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ اندھیرے میں منہ چھپا کر گھر جا سکوں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی امید سے بھری آنکھوں کا سامنا نہیں کر پائے گا. صحیح مسلم کی وہ حدیث جو اپنے دل پر آپ لکھ لو. رسول اللہ نے فرمایا جو شخص دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا. اگر آپ کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں، کسی کو تکلیف میں تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، مگر آپ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، اپنی آنکھیں چھپا لیتے ہیں، تو آپ بہت بڑے عابد، عبادت گزار ہو سکتے ہیں. آپ بہت بڑے زاہد یعنی دنیا چھوڑنے والے ہو سکتے ہیں. آپ بہت بڑے مفسر، قرآن کی تفسیر کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، مگر آپ نیک نہیں ہو سکتے. آپ نیک نہیں ہو سکتے. اگر کسی کا درد دیکھ کر آپ کا دل نہیں روتا، نہیں تڑپتا، اگر آپ کی دسترخوان بھری ہوئی ہے اور پڑوسی کی بھوک آپ کو بے چین نہیں کرتی، تو پھر پڑھتے رہیے لمبے نمازیں، رکھتے رہیے سخت روزے اور جاگتے رہیے پوری رات تہجد میں. اللہ کی قسم آپ کے منہ پر ماری جائے گی یہ سب چیزیں. اگر میرے لفظوں پر یقین نہ ہو تو قرآن کھول کر سورہ المعون کی پوری 7 آیتیں آنکھ کھول کر کان کھول کر پڑھ لیں. آپ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو صرف دکھاوا کرتے ہیں مگر کسی یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور ضرورت مند کی چھوٹی سی مدد کرنے سے پہلے کتراتے ہیں. آپ دنیا کی نظر میں بہت دیندار ہوں گے مگر اللہ کی نظر میں آپ نیک نہیں ہیں، کیونکہ جو سجدہ انسان کے دل میں انسان کی ہمدردی، درد نہ اتارے، وہ سجدہ صرف ایک جسم کی تھکان ہے، روح کی عبادت نہیں ہے. حضور نے صرف کھجور کھائی تھی اور 3-4 گھنٹے کی تہجد پڑھتے تھے، اور ہم 5 کورس میل کھا کر 8 رکعت تراویح یا 20 رکعت تراویح میں سانس پھولنے لگتی ہے. پرابلم روزے میں نہیں ہے، پرابلم تو ہمارے ایپیٹائٹ کنٹرول میں ہے. جو روزہ آپ کو نفس پر قابو کرنے سکھانے آیا تھا، ہم اس روزے کو زبان کا چسکا سمجھتے ہیں. اب عشاء کی اذان ہوتی ہے. دن بھر مصروفیت کے بعد اب وقت ہے اس سکون کا جسے قیام اللیل کہتے ہیں. حضرت عائشہ سے جب حضور کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو ہمارے اسپیڈ ریڈنگ تراویح پر ایک سوال کھڑا کرتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے، 4 اور 3. مگر پھر انہوں نے جو کہا وہ غور طلب ہے، مگر ان کی لمبائی اور ان کی خوبصورتی کا مت پوچھیے. یہاں رکیے، ہمارا فوکس گنتی پر ہوتا ہے 8 یا 20، مگر رسول اللہ کا فوکس خوبصورتی پر تھا. وہ نماز کو جیتے تھے، محسوس کرتے تھے. اگر حضور گھر پر اکیلے ہوتے تو لمبائی کا یہ عالم تھا کہ ایک رکعت میں 3 بڑی سورائیں پڑھ لیتے تھے. نعمان علی خان صاحب کہتے ہیں کہ تراویح صرف ایک قرآن سننے کا بیک گراؤنڈ میوزک تھوڑی ہے، بلکہ یہ اسپریچول کلینزنگ کا پروسیس ہے. ہر ایک آیت آپ کی روح پر گرنی چاہیے. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ سجدے میں ہوتے ہیں مگر دماغ موبائل کی وائبریشن پر ہوتا ہے. چھپ کر نوٹیفیکیشن چیک کرتے ہیں کس کا میسج آیا، یا پھر جیسے ہی 8 رکعت ختم ہوتی ہے ہم آپشنل کا بہانہ بنا کر باہر نکل جاتے ہیں جیسے کسی قید سے آزاد ہوئے ہوئے. جس قرآن کو سننے کے لیے آپ کھڑے ہیں وہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اسے فنش کیا جائے، بلکہ اس لیے آیا تھا کہ وہ آپ کے دل میں داخل ہو جائے. اگر 20 رکعت پڑھ کر بھی وہی دل ہے جہاں عشاء سے پہلے تھا تو سوچئے کیا واقعی ہم نے تراویح پڑھی ہے یا صرف ایک فزیکل ایکسرسائز کر کے آ گئے. اب سوال یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا کیا، سوال یہ ہے کہ اب تم کیا کرو گے. شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اتنا سب کیسے ہوگا، وہ تو نبی تھے. لیکن نبی نے ایک آسان راستہ دکھایا. اللہ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو چھوٹے ہوں مگر لگاتار ہوں. آج سے صرف یہ کریں، آپ تہجد صرف 2 رکعت شروع کریں، آہستہ لیکن ہر ایک لفظ کو سمجھیں. 2 رکعت 4 رکعت دھیرے دھیرے پڑھیں. سجدے میں بات کریں اللہ سے، مانگیں ان سے. سحور کو لائٹ کرو، ڈیٹ سلو فوڈ کوما سے بچو. فجر میں مسجد جاؤ، اشراق پڑھ کے آؤ، گھٹنے کے بل جانا پڑے تو بھی جاؤ. اور سب سے مین، روزانہ 10 روپے ہی صحیح مگر دو. کوئی بھی غریب بچے کو راہ چلتے دے دو 10 روپے 20 روپے. اگر تمہارے پاس 10 روپے بھی نہ ہو تو کسی یتیم کسی غریب کے بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دو، سہلا دو، مسکرا کر بات کر لو. یاد رکھنا روزہ صرف جنت کا راستہ نہیں ہے، ایک سائنٹیفک میریکل بھی ہے. اوٹوفیگی سے آپ کے سیل صاف ہوتے ہیں، برین فاگ ختم ہوتا ہے اور دماغ سپر ایکٹیو ہو جاتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہر ایک چیز میں پرفیکٹ ہے. ایک لمحے کے لیے سوچو اگر یہ رمضان تمہارا آخری ہو، کیا تم اسے نیٹ فلکس اور نیند میں ضائع کر دو گے؟
या उस हस्ती के रास्ते पर चलोगे जिसने तुम्हारे लिए रातों को रो रो कर दुआ की। अल्लाह ने तुम्हें 1 महीना दिया, 30 दिन, 720 घंटे, 43,200 मिनट्स। चलो इस बार सिर्फ भूखे नहीं रहते हैं, इस बार मोमिन बनते हैं। मगर याद रखना, एक दिन का जज्बा अक्सर 3 दिन में खत्म हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। इसलिए मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। इस पूरे महीने हर दिन मैं आपके दरवाजे पर दस्तक दूंगा, आपके फीड पर दस्तक दूंगा एक शॉर्ट्स के साथ। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये आपके और मेरे भटके, बहके और अकेले तन्हा नफ्स को उसके खालिक से मिलाने आया है, उसके इल्म को जानने आया है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार ईद पर आप वही पुराने इंसान ना रहें, तो अल्लाह से दुआ करें और वादा कीजिए कि ये सीरीज हमें बदल देगी। तैयार हो जाए, क्योंकि इस बार सिर्फ हम भूखे नहीं रहेंगे, इस बार हम मोमिन बनेंगे।